اسلامی تاریخ میں جب بھی عدل و انصاف، تقوی و دیانت اور حکمرانی میں زہد و انکساری کا ذکر ہو تو ایک نام روشنی کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ آپ کا مختصر لیکن انقلابی دور خلافت اسلامی حکمرانی کی وہ سنہری مثال ہے جس کا نقش تاریخ میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ عمر بن عبد العزیز 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبد العزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، جبکہ والدہ ام عاصم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ اس لحاظ سے آپ کو نہ صرف خلافت راشدہ سے وراثتی نسبت حاصل تھی، بلکہ آپ کے خون میں بھی عدل اور تقوی کی جڑیں موجود تھیں۔ بچپن مدینہ میں گزرا، جہاں آپ نے جلیل القدر تابعین جیسے امام سعید بن المسیب، امام عروہ بن زبیر اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جیسے علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کی صحبت نے عمر بن عبد العزیز کے اندر علم، تقوی، خوف خدا، فہم دین کی ایسی روشنی بھر دی جو بعد میں ایک خلیفہ کو عظیم بنانے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ 9 عمری میں عمر بن عبد العزیز کو دمشق بلایا گیا، جہاں بنو امیہ کی شاہانہ زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اگرچہ انہوں نے اس زندگی کی چمک دمک دیکھی، مگر ان کا دل اس سے ہمیشہ بیزار رہا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے اور میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے انہیں مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور وہ مدینہ، مکہ اور طائف کے نگران بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے دور گورنری میں عدل و انصاف کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ وہ اہل علم کو قریب رکھتے، مشورے کرتے اور بدعنوان حکام کو برطرف کر کے نیک لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے۔ مگر جب اموی شاہی خاندان کو ان کی آزاد روش پسند نہ آئی تو انہیں معزول کر دیا گیا، مگر وہ دل میں خلافت راشدہ کی طرز پر ایک نظام کا خواب لیے واپس چلے گئے۔ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق عمر بن عبد العزیز کو خلافت سونپی گئی۔ اس وقت آپ کانپ اٹھے اور فرمایا، میں اس بوجھ کا اہل نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں نبھانے کی کوشش کروں گا۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے سب سے پہلے شاہی لباس اور امتیازات ترک کر دیے، محل چھوڑا، بیت المال کے اموال واپس کیے، اپنے اور اپنی بیوی کے ذاتی زیورات تک بیت المال میں جمع کرا دیے، صرف اتنا رکھا جتنا ایک عام مسلمان کے لیے کافی ہو۔ عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت اسلامی عدل و مساوات کا وہ مینار ہے جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ انہوں نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ ظلم بند کریں، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ انہوں نے مظلوموں کی فریادیں خود سننے اور فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہ رہا۔ انہوں نے ہر اس زمین پر اسلامی نظام و عدل کا اطلاق کیا جہاں اسلام کا نام تھا، ہر مظلوم کو طاقتور کے برابر کھڑا کر دیا، ہر بے بس کو زبان عطا کی۔ عمر بن عبد العزیز نے احادیث نبوی کو مدون کرنے کا حکم دیا۔ امام ابن شہاب زہری جیسے محدثین کو اس کام پر مامور کیا۔ اس وقت حدیث کی کتابت ممنوع تھی، لیکن انہوں نے علمی بنیاد پر اس پر عمل کرایا تاکہ دین ضائع نہ ہو۔ مدارس، مساجد، قاضی عدالتیں اور علماء کرام کی سرپرستی عمر بن عبد العزیز کا وہ کارنامہ ہے جس کی بنیاد پر آنے والے فقہاء نے اسلامی فقہ کو ترتیب دیا۔ حکمران ہوتے ہوئے بھی آپ نے دنیاوی آسائشوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اکثر روزے رکھتے، رات کو عبادت گزارتے، خود کپڑوں میں پیوند لگاتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی شاہی لباس سے منع کیا اور کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں دنیا میں عزت دوں اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دوں؟ جب بنو امیہ کو محسوس ہوا کہ عمر بن عبد العزیز کی اصلاحات ان کے مفادات کے خلاف ہیں
تو ان کے دشمنوں نے سازش کی۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وفات 101 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر محض 39 برس تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد پوری امت مسلمہ سوگوار ہو گئی۔ تاریخ نے آپ کو خلیفہ راشد پنجم کا درجہ دیا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ عدل، سچائی، شریعت پر عمل اور رعایا کی خیر خواہی ایک حکمران کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر حکمران خدا ترس، مخلص اور عادل ہو تو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی چند سالوں میں فلاحی ریاست بن سکتی ہیں۔ آج کی دنیا، آج کے حکمران اور ہم سب اگر ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں تو دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔